السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اسلام اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے۔ ہم آج اپنا 23واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا للمتقين إماما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين۔ إني آمنت بربكم فاسمعون۔ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم 23ویں پارے تک پہنچ گئے۔ آج ہمارا انشاءاللہ 23واں پارہ مکمل ہو جائے گا۔ سورہ یاسین چل رہی ہے، اس کا کچھ حصہ ہم تقریباً 1.5 رکوع اس کا پچھلے 22ویں سپارے میں پڑھا، اور اس کے آخر میں ہم نے جو پڑھا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف کچھ دائیوں کو بھیجا۔ 2 دائی تھے، اور پھر جب ان کی بات نہیں سنی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کے لیے، ان کی نصرت کے لیے ایک اور کو بھیجا۔ انہوں نے وہاں جا کر ان کو سمجھایا کہ ہم تمہارے پاس رحمان کی طرف سے آئے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا، اور ہمیشہ کی طرح جیسے لوگ جھٹلاتے تھے انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے دھمکی دی کہ ہم تم کو رجم کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو ایک جو تھا عام مومن بندہ جو کہ دور کے شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے آ کر ان تینوں کو قوت پہنچائی اور کہا کہ اے میری قوم، ان کی اتباع کر لو، ان کی پیروی کر لو، یہ تم سے کچھ اس کا اجر نہیں مانگتے اور یہ خود بھی راہ پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، اور خود سے ہی کہنے لگا مجھے کیا ہوا کہ نہ میں عبادت کروں اس ذات کی، فَطَرَنِي إِلَيْهِ، جس نے مجھ کو پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے، مجھے واپس لوٹ جانا ہے۔ یعنی مجھے کیا ہوا کہ میں ایسے الہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجوں، کسی اور کو جو ہے اپنا الہ مانوں۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں بناؤں اللہ کو چھوڑ کر اور معبود، ان یردن الرحمن، اور اگر چاہے رحمان، بضر لا تغنی عنی شفاعتہم، اگر رحمان مجھ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی کسی کی شفاعت میرے کام نہ آئے گی، ولا ینقذون، اور نہ کوئی مجھے چھڑا سکے گا۔ کس قدر عمدہ عقیدہ تھا اس کا، اور یہی آج اللہ ہمارے عقیدے کو بھی بنانا چاہتے ہیں، جو ہم اتنے پارے پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہی سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگوں کو میری طرف
طرف لوٹ کر آنا ہے. میں نے تم کو پیدا کیا, میں تمہارا رب ہوں, تمہارا خالق, مالک, مدبر ہوں. میری عبادت کرو, میرے سوا تمہارا کوئی سفارشی نہیں ہے, کوئی تمہاری شفاعت کرنے والا نہیں ہے, مجھ سے تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. انی اذن لفی ضلال مبین, اور اگر میں نے ایسا کیا یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیا تو ایسی صورت میں بے شک میں کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون, اور وہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ بے شک میں تو ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر. اپنا رب نہیں کہا, تمہارے رب پر, کہ یعنی یہ بتایا کہ میرا اور تمہارا سب کا ایک ہی رب ہے. فاسمعونی, پس تم میری بات کو سنو. قیل ادخل الجنہ, اب جب وہ یہ بات سنا رہا تھا تو اس کے اوپر اس کی قوم جو ہے ٹوٹ پڑی اور اس کو گرا کر پتھر اس کے اوپر رکھ کے اس کو شہید کر دیا. دنیا سے جاتے جاتے اس کے دل میں یہ چاہت تھی, یہ خیر خواہی تھی کہ میں اپنی قوم کو بتا دوں کہ میں کامیاب ہو گیا. کہا گیا اس کو قیل ادخل الجنہ, داخل ہو جا جنت میں. قال یا لیت قومی یعلمون, اور وہ کہہ رہے ہائے افسوس, کاش کہ میری قوم جان لیتی. بما غفر لی ربی, اس بات کو کہ مجھے بخش دیا میرے رب نے. وجعلنی من المکرمین, اور اللہ نے مجھ کو شامل کر لیا ہے عزت دیے گئوں میں سے. سبحان اللہ, وہ جاتے جاتے بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح میری قوم کو پتہ چل جائے, جو کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اس قرآن پاک میں الحمدللہ بیان کیا کہ جو شخص بھی ایسا داعی ہوگا اور نیک لوگوں کا ساتھی ہوگا, خود بھی ایمان لائے گا, نیک صالح عمل کرے گا, تبلیغ کرے گا, تو اس کا یہی انجام ہوگا. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ, اور نہیں اتارا ہم نے اس کی قوم پر من بعدہ, اس کے جانے کے بعد, من جند من السماء, کوئی لشکر آسمانوں سے. وما کننا منزلین, اور نہ ہی ہم اتارا کرتے ہیں. یعنی ہم نے کوئی بہت بڑا اس کا بدلہ لینے کے لیے کوئی لشکر نہیں اتارا, اور اللہ کی یہ عادت نہیں. اللہ تو بس ہلکی سی ہوا چلاتے ہیں. قوم عاد کے اوپر ہوا جو چلی تھی وہ جیسے بیل کا ایک نتنا ہوتا ہے, بیل کے جو سانس لینے کے لیے ناک ہے اس کے ایک سائڈ سے جتنا ایک سوراخ, اتنی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے وہ ہوا چلی. اللہ تعالیٰ نے کسی کو پانیوں سے تباہ کر دیا, اللہ تعالیٰ نے کسی کو زمین کے اندر دنسا دیا, اور کسی کو چیخ کے ساتھ, زلزلے کے ساتھ. تو اللہ کے لیے تو بس کن کہنا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ, اور نہیں تھی مگر ایک چیخ. فاذا ہم خامدون, پس وہ یکایک سارے بجھ کے رہ گئے. خامدون کہتے ہیں وہ کھیتی جس کو کاٹ لیا جاتا ہے اور پھر اس کی جڑوں میں آگ لگا دی جاتی ہے. یا حسرتن علی العباد, افسوس ہے اوپر میرے بندوں کے. ما یاتیہم من رسول, نہیں آتا تمہارے پاس کوئی رسول. الا کانوا بہ یستہزئون, مگر یہ تھے اس کا مذاق اڑاتے, کہ جب بھی کوئی رسول آیا ان کو اچھی بات بتانے کے لیے انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون, کیا وہ نہیں دیکھتے کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے قرن. انہم الیہم لا یرجعون, اور بے شک وہ ان کی طرف لوٹ کر بھی نہیں آئے. یہ بھی غور کرنا ہے کہ جو چلا گیا اس دنیا سے وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا, اور اس کو سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, اور نہیں ہے یہ سب مگر اکٹھے ہمارے حضور. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ, اور نشانی ہے ان کے لیے زمین. المیتہ, تو مردہ زمین. احییناہا وَأَخْرَجْنَا, زندہ کیا ہم نے اس کو اور نکالا ہم نے منہا اس سے حبن, دانے. فَمِنْهُ یأکلون, اور اس میں سے وہ کھاتے بھی ہیں. زمین سے اللہ تعالیٰ نے اناج کو پیدا کیا اور پھل پھول کھائے, اور وہ جانور جن کا گوشت کھاتے ہیں, جن کا دودھ پیتے ہیں, وہ بھی یہاں سے کھاتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ, اور بنائے ہم نے اس زمین پر باغات کھجوروں اور انگوروں کے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُیُونِ, اور ہم نے چشموں کو پھاڑا اس میں سے. لِیَأْکُلُوا مِن ثَمَرِهِ, اور اس لیے تاکہ وہ اس کے پھلوں کو کھائیں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَیْدِیہم, اور یہ سارے کام ان کے ہاتھوں نے نہیں کیے. أَفَلَا یشکرون, کیا وہ اس پر شکر نہیں کرتے. کسان نے تو ایک بیج لیا اور اس کو زمین میں ڈال دیا. اب اللہ نے اگر چاہا تو اس میں سے کومپل نکلے گی, پودا بنے گا, درخت بنے گا, اور پھر اس میں سے پھل پھول نکلیں گے. یہ کام انہوں نے نہیں کیا, پانی اللہ نے برسا دیا. اور جو اگر وہ سمجھتے ہیں ہم کہ ٹیوب ویل کے ذریعے, نہر کے ذریعے لا رہے ہیں, تو وہ پانی بھی اللہ تعالیٰ ہی نے اس کا انتظام کیا. سبحان الذی خلق الازواج, پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیے جوڑے. کلھا, ہر طرح کے. مما تنبت الارض, جو کچھ اگاتی ہے زمین. ومن انفسہم, اور ان کی اپنی جانوں سے. ومما لا یعلمون, اور ابھی کچھ ایسے جوڑے ہیں جن کو وہ نہیں جانتے. جب اللہ نے قرآن پاک اتار رہے تھے تو اس وقت اس زمانے کا کوئی جو سمجھدار تھا, کوئی سائنسدان کہہ لیں, کچھ بھی کوئی انسان تھا, وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ہر چیز کا جوڑا ہے. وہ بس یہی سمجھتے تھے کہ انسانوں جانوروں کے جوڑے ہیں. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ پھل پھول پودے, ہر چیز کا اللہ نے جوڑا پیدا کیا ہے.
وآیۃ لہم اللیل، ان کے لیے نشانی ہے رات میں، نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں اس میں سے دن کو، فاذا ہم مسلمون، اور یکا یک وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چل رہا ہے اپنے ایک مقررہ مدار پر، اللہ تعالیٰ نے جو اس کی رفتار، جو اس کا جگہ معین کرتی ہوئی ہے، وہ روز اپنے نئے جگہ سے نکلتا ہے، نئی جگہ پر غروب ہو جاتا ہے، نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جو اندازہ لگانا ہے، یہ جو کام پر ان کو لگانا ہے، یہ بڑے ہی غالب علم والے کا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند مقرر کر دی ہم نے اس کی منزلیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے پرانی کھجور کی شاخ کی مانند، کہ وہ نکلتا بھی اسی طرح سے، اور آہستہ آہستہ بڑا ہوتے ہوتے بدر کا چاند بن جاتا ہے، 13 14 15 کو وہ خوب روشن اور پورا گلائی پر آ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ہوتی ہے۔ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، اور سبحان اللہ ان کا بہت ہی شاندار نظام ہے، سورج اپنی جگہ سے طلوع ہو رہا ہے، سورج کے اندر حرارت ہے، گرمی ہے، روشنی ہے، چاند اس سے منعکس کر رہا ہے اس سے وہاں سے روشنی لے رہی ہے، اس کی اپنی روشنی کوئی نہیں ہے، وہ سورج سے لیتا ہے، اور سب چل رہے ہیں۔ سورج کے لیے لائق نہیں کہ وہ جا پکڑے چاند کو، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات سبقت لے جا سکتی ہے دن پر، یعنی رات نے آنا ہے پھر دن نے آنا ہے، پھر رات نے آنا ہے پھر دن نے آنا ہے، وکل فی فلک یسبحون، اور ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ وآیۃ لہم، اور نشانی ہے ان کے لیے، انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولادوں میں سے کشتی، لدی ہوئی کشتی میں، وخلقنا لہم من مثلہ، اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے اسی جیسے ما یرکبون، جس پر وہ سواریاں کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کشتی بنانا سکھائی، اسی طرح نے باقی بھی جو سواریاں ہیں وہ بھی سب، اس کی عقل بھی انسان کو اللہ تعالیٰ ہی نے دی، کہ اس نے گاڑی کیسے بنانی ہے، اس نے ٹرین کیسے بنانی ہے، اس نے سائیکل، موٹر سائیکل، جہاز کیسے بنانے ہیں، یہ سب سواریاں اللہ تعالیٰ نے دی جن پر وہ سواری کرتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں ان کو، فلا صریخ لہم، بس نہ وہ اس کے بعد بدلہ لے، ولا ہم ینقذون، اور نہ ان کو کوئی چھڑا سکے، الا رحمۃ منا، مگر یہ اللہ کی رحمت ہے، ومتاعا الی حین، اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ڈرو ڈرو، ما بین ایدیکم، اس سے جو تمہارے آگے ہے، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، یعنی رحم کے لیے کیا ہے، کوئی کام کرتے ہوئے اس سے بھی ڈرو کہ اس کا جو ہے یہ اللہ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے، اور جو ہم کر چکے ہیں پیچھے اس پر توبہ استغفار کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وما تأتیہم من آیۃ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے اعراض کرتے تھے، منہ پھیرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ان سے کہ خرچ کرو جو رزق تم کو اللہ نے دیا، قال الذین کفروا، تو کہا کافروں نے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں جس کو اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ خود کھلائے، یعنی کہ اللہ ہمارا نعوذ باللہ محتاج ہے کہ وہ ہم سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ جو بھوکے ہیں ان کو خود کھلائے۔ اور ہم یہ پڑھ چکے، جان چکے کہ بے شک کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑی ایک جو ہے خوبی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں فرماتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلانا ایک بہت بڑا کام ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک پوچھیں گے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے کون کھانا کھلا سکتا ہے، تو ہی تو سب کو کھلاتا ہے۔ وہ کہے گا، میں اللہ پاک فرمائیں گے میرا فلاں بندہ فلاں جگہ پر بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پر موجود پاتا، میں پیاسا تھا، میں ننگا تھا، تو نے مجھے لباس نہیں پلایا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میری فلاں جگہ پر لوگ پیاسے تھے، میرے بغیر لباس کے تھے، اگر تو ان کے پاس جاتا، ان کی یہ مدد کرتا تو مجھے وہاں پر پاتا۔ تو اللہ رب کسی کو کھلانے پلانے کے وقت یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یہ نیت رکھنی ہے کہ میں اپنے رب العالمین کے لیے، اپنے رب کے لیے، اپنے مالک کے لیے جس نے مجھ کو دیا تھا، اسی کے دیے ہوئے مال میں سے ان کو کھلا پلا رہا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں، جب تم ایسے کہتے ہو کہ اللہ خود چاہے ان کو کھلا دے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر ایک ہی چیخ کا، تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، وہ پکڑ لے گی ان کو اور وہ اس وقت جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی آپس میں بات چیت، بحث و مباحثہ چل رہا ہوگا۔
فلا یستطیعون توصیۃً، اور پھر ان کے اندر اتنی طاقت نہ ہوگی کہ وہ وصیت کر سکے، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جائیں گے. یعنی اتنی جلدی یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، اتنی جلدی یہ قیامت آئے گی جس وعدے کا وہ کہتے ہیں، جن کو یہ ڈراوا دیا جاتا ہے واپس لوٹنے کا، ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، وہ اس کو مذاق سمجھتے ہیں اور نبی سے ہر وقت کہتے ہیں لے آؤ اس کو، لے آؤ اس کو. اللہ کہتے ہیں وہ اتنا اچانک ہوگا کہ کوئی بات بھی نہ کر سکیں گے، کوئی اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹ نہیں سکے گا، کہ جو جہاں پر ہوگا وہیں پر رک جائے گا اور اس کا سارا معاملہ وہیں پر ختم ہو جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو یکا یک اپنی قبروں سے إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اپنے رب کی طرف دوڑنے لگیں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، اس وقت کہیں گے ہائے بدبختی ہماری، کس نے اٹھا کھڑا کیا ہمارے مرقد سے. ھذا ما وعد الرحمن، تو کہا جائے گا یہ رحمان کا وعدہ ہے. وصدق المرسلون، اور سچ کہا رسولوں نے. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، اور نہیں تھی یہ ایک ہی بار کی چیخ. فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، پس وہ ایک دم سے سب ہمارے سے نزدیک حاضر ہو جائیں گے. فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، پس آج کے دن نہ ظلم کیا جائے گا کسی نفس کے اوپر، ولا تجزون، اور نہ بدلہ دیا جائے گا، الا ما، سوائے جو، کنتم تعملون، تم عمل کرتے رہے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اور بے شک جو جنت والے ہیں اس دن اپنے مشغول ہوں گے، بڑے مزوں کے ساتھ خوش ہوں گے. ہم وازواجہم، وہ بھی اور ان کے جوڑے بھی، فی ظلال، سایوں میں، علی الارائک متکئون، اور مسندوں پر وہ بیٹھے ہوں گے تکیے لگائے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں میوے پھل ہوں گے اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، پکاریں گے. سلام قولا من رب الرحیم، اور سبحان اللہ، ایک بہت بڑی ان کے لیے خوشی کی چیز ہوگی، ایک بہت بڑی ان کی جو ہے وہ سرور کی چیز ہوگی کہ ان کو ان کا رب سلام کہے گا. قولا من رب الرحیم، کہنا ہوگا ان کے رب رحیم کی طرف سے. وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اور بڑی بدبختی ہوگی، یہ آواز بہت ہی جو ہے وہ تکلیف دلی ہوگی جو اللہ کہیں گے جدا ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں. یعنی جو مجرم اور وہ سب اکٹھے کھڑے ہو کر بھاگ رہے ہوں گے اللہ کی آواز کی طرف، تو پھر ایک دم سے ان کے درمیان آڑ کر دی جائے گی. انہوں نے کہا جائے گا کہ جدا ہو جاؤ، اپنی الگ صفیں بنا لو. انہ لکم عدو الم عہد الیکم یا بنی آدم، اور اللہ تعالیٰ اس وقت بھی یہ یاد دلائیں گے کہ کیا میں نے نہیں تم سے کہا تھا اے بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ نہ تو عبادت کرنا شیطان کی. شیطان کی عبادت تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ ہم کرتے ہیں، سب جو ہیں وہ اپنی طرف سے نیکی کے کام کر رہے ہیں، لیکن ہر وہ راستہ، ہر وہ کام جو اللہ کے لیے خالص نہیں ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا گئے، طریقہ سکھا گئے، اس کے مطابق نہیں ہے، تو وہ شیطان کا دوست ہے، وہ شیطان کی طرف بھاگ رہا ہے. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وان اعبدونی، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میری عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جَبِلًّا كَثِيرًا، اور بلا شبہ زیادہ گمراہ ہو گئے تم میں سے بہت زیادہ جو مخلوق تھی. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کہ آپس تم عقل نہیں کرتے. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، آج یہ انجام ہے تمہارا، یہ جہنم ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو تمہارا یہ انجام ہو جائے گا. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، داخل ہو جاؤ آج کے دن اس میں، اس وجہ سے کہ تم اس کا انکار کیا کرتے تھے. اللہ پاک ہم کو بچائے. اللہ تعالی ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اس پر ہمیں پوری طرح سے محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الیوم نختم علی افواہہم، اور اس دن اللہ کہتے ہیں ہم مہر کر دیں گے ان کے منہوں پر. وتکلمنا ایدیہم، اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ. وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں. بما کانوا یکسبون، بسبب جو وہ کماتے تھے، جو کچھ وہ دنیا میں کر کے آئے تھے. وہ انسان تو اس وقت بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا جیسے وہ دنیا میں کرتا تھا، بہانے بازیاں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسے ہی کرے گا. لیکن اللہ اس کے منہ پر مہر کر کے اور سب سے پہلے اس کی یہ ران کی گوشت بولے گا، اور پھر ہاتھ پاؤں یہ بولیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا، اور اگر ہم چاہیں تو مٹا دیں، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اس کی آنکھوں کو. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پر کہاں وہ بڑھے گا راستے کی طرف. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور کہاں ہوگا اس کے لیے دیکھنا. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو مسخ کر دیں، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کو ان کی جگہوں پر. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا
ترجعون، اور پھر وہ نہ رکھتے ہوں تبدیل کرنے کی اس کو، اور نہ ہی وہ لوٹنے کی جو ہے طاقت رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے کہ اللہ بیٹھے بیٹھے موت دے دے، اللہ بیٹھے ہوئے بندے کو کھڑے ہونے کی توفیق نہ دے، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ پکڑ لے، بستر کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑ لے۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی اس کو لوٹانے کی، اور نہ وہ کہیں اور لوٹ سکیں گے۔ ومن نعمرہ ننکسہ، اور جو ہم عمر دیتے ہیں کسی کو لوٹا دیتے ہیں اس کو فی الخلق، پیدائش میں، یعنی کہ جس کو جتنی زیادہ عمر دی جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ واپس اسی اپنی پیدائش میں لوٹ جاتا ہے۔ افلا یعقلون، کیا پس وہ عقل نہیں کرتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کمزور ضعیف بچہ پیدا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ قوت والا ہوتا ہے، طاقت والا ہوتا ہے، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف آتا ہے، اور پھر بڑھاپا اس کا آہستہ آہستہ بالکل اس کی ساری صلاحیتوں کو گم کر دیتا ہے، اس کے لیے چلنا پھرنا اٹھنا بولنا حتیٰ کہ اپنی یادداشت کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ وما علمناہ الشعر، اور نہیں ہم نے سکھایا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا، وما ينبغي له، اور نہ ہی یہ اس کے لائق ہے، ان هو الا ذکر وقرآن مبین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت اور قرآن ہے کھلا، لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، تاکہ اس قرآن کے ذریعے ڈرا دے جو ہے زندہ سے مراد ہے جس کے اندر خوف ہے، جو اپنے رب کی طرف لوٹ جانے کو حقیقت مانتا ہے، اللہ پر بن دیکھے ایمان لایا ہے، اور حق کر دے اللہ تعالیٰ بات کو کافروں کے اوپر۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک پیدا کیے ہم نے ان کے لیے، مما عملت جو کام کرتے ہیں، ایدینا ہمارے ہاتھ، انعام فہم لہا مالکون چوپایوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے اور پھر وہ مالک بن گئے، انسانوں کو ان کا مالک بنا دیا۔ وذللناها لهم فمنها، اور تابع کر دیا ان چوپایوں کو انسانوں کے اور ان کے لیے، فمنها رکوبهم، وہ ان میں سواریاں کرتے ہیں، ومنها یاکلون، اور وہ اس میں سے کھاتے ہیں، ولہم فیہا منافع ومشارب، اور ان کے اندر تمہارے لیے بہت سے فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، یعنی کہ اس کے علاوہ بھی دودھ بھی، اور ان کے چمڑوں سے اور ان کے اندر کے اعضاء اور ہڈیوں سے، ان کے سینگوں سے کیا کیا تمہارے لیے چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کہ آپس نہیں وہ شکر کرتے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور پکڑا انہوں نے اللہ کے سوا آلِہَةً اور معبود، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ وہ ان کی مدد کریں، کہ وہ اس لیے بناتے ہیں اللہ کے چھوڑ کر اوروں کو کارساز کہ وہ ان کی مشکل کے وقت مدد کریں گے۔ لا يستطيعون نصرهم، اللہ اعلان کرتا ہے نہیں وہ کر سکتے ان کی مدد۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ، اور وہ تو ایسے لشکر ہیں جو خود حاضر کیے جائیں گے، جن کو بھی پوج رہے ہیں وہ بھی اللہ کے روپ پیش ہوں گے، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ اللہ ان کو حاضر کرے گی اور ان سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دونوں کو معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے اللہ میں نے تو ایسا نہیں کہا، جب تک میں ان میں رہا میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور تو جانتا ہے کہ میں ان کو کیا کہتا تھا، میں تو یہی کہتا تھا کہ اس رب کی عبادت کو جو کرو جو میرا اور تمہارا ہے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم، پس نہ غمگین کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتیں، اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چپکے کرتے ہیں اور جو وہ ظاہری اعلانیہ کرتے ہیں۔ اولم ير الانسان، کیا نہیں دیکھتا انسان، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا نطفے سے، فاذا هو خصیم مبین، اور یکایک وہ ایک کھلا جھگڑالو بن جاتا ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے، کس طرح دنیا میں وجود اس کا ہوا، کس طرح اس کو جو ہے اتنے کمزور سے انسان کو ہم نے جب اٹھا کھڑا کیا، اسے سوچ سمجھ آ گئی، شعور ادراک دیا، دل و دماغ دیے، قوت دی فیصلہ کرنے کی اور جھگڑا کرنے کی، بولنے کی، تو وہ اللہ ہی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگ گیا۔ وضرب لنا مثلا، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا، ونسی خلقہ، اور بھول گیا اپنی پیدائش کو کہ مجھے کہاں سے کہاں میرے رب نے پہنچا دیا۔ کل من یحیی العظام وہی رمیم، اور اس نے کہا کون اٹھا کھڑا کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ ریزہ ہو چکی ہوں گی۔ قل یحییھا الذی، کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا وہ ذات، انشأ اول مرہ، جس نے اس کو پہلی بار اٹھا کھڑا کیا تھا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ رب اپنی مخلوق سے خوب باخبر ہے، جاننے والا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے درخت بنائے، سرسبز نارن، آگ، یعنی سرسبز درختوں کو بھی، یعنی آج بھی اس پر تحقیق ہوئی اور پتہ چلا کہ سبز رنگ کے درختوں سے پتے سرسبز ہیں، ان سے آگ نکلتی ہے۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اور پھر تم اس کو سلگاتے ہو، وہ سوکھ جاتی ہیں تو لکڑیوں کا ڈھیر بن جاتی ہیں، پھر
پر تم تپاتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، بقادر قدرت رکھتی، علی ان یخلق مثلہم کہ وہ پیدا کرے انہی جیسے پھر سے، یعنی اللہ دوبارہ جس نے ایک بار مخلوق کو پیدا کیا وہ دوبارہ نہیں کر سکتا۔ بھلا کیوں نہیں، وهو الخلاق العلیم، وہی تو ہے جو سب سے اپنی مخلوق کو جاننے والا ہے۔ انما امرہ، سوائے اس کے کہ نہیں اس کا معاملہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ان یقول لہ، تو وہ کہتا ہے اس کے لیے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی لشکر بلانے نہیں پڑتے، کوئی مددگار بلانے نہیں پڑتے، کوئی اپنے شریک بلانے نہیں پڑتے۔ اللہ نے جو کام کرنا ہے، جو فعال لما یرید، وہ اس کو کر ڈالتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت، پس پاک ہے اللہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملکوت بادشاہت ہے، کل شیء، ہر چیز کی، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ جانا ہے۔ سورہ صافات مکی صورت ہے، 5 رکوع ہیں اس کے اور 182 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قسم ہے صف باندھنے والوں کی، پھر قسم ہے ان ڈانٹنے والوں کی، پھر قسم ہے ان کی جو تلاوت یہ قرآن کا ذکر کرتے ہیں، انا الہکم لواحد، اور قسم اس چیز پر کھائی ہے کہ بے شک تمہارا معبود ایک اکیلا ہے، رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمان و زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ورب المشارق، اور وہ رب ہے مشارق کا، مشرق کی جمع، مشارق تو بہت سارے مشرقوں کا رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، بے شک ہم نے خوبصورت کر دیا آسمان دنیا کو، ساتھ رونق دے دی، اس کو خوشنمائی دے دی ستاروں کے ساتھ، وحفظا من کل شیطان مارد، اور حفاظت کی ہم نے ہر شیطان مردود سے ان کی۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، نہیں وہ سن سکتے جو بلند ترین فرشتے ہیں ان کی باتوں کو، ویقذفون من کل جانب، اور پھینکے جاتے ہیں ان پر ہر طرف سے انگارے، دحور، بھگانے کے لیے، ولہم عذاب واصب، اور ان کے لیے دائمی عذاب بھی ہے کہ وہ اوپر جاتے تھے خبریں سن کر آتے تھے، اب ان کا اوپر جانا روک دیا گیا جب سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور اب ان کے پیچھے شہاب جو ہے وہ بھاگتا ہے، اس کے ان کے پیچھے شعلہ مارا بھگانے کے لیے ان کو مارا جاتا ہے۔ الا من خطف الخطفۃ، مگر جو کوئی اچک لیتا ہے کوئی بات، فاتبعہ شہاب ثاقب، تو پیچھا کرتا ہے اس کا ایک چمکدار روشن یا آگ کا شعلہ۔ فاستفتہم اہم اشد، ان سے پوچھئے کیا ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے، خلقا امن خلقنا، یا جو ہم نے پیدا کیے ہیں، کہ سبحان اللہ انسان کو 5-6 فٹ کا بنایا، پورا ایک بھرپور اس کے اندر کارخانہ لگایا جس کو ہم جان بھی نہیں سکتے کہ پاؤں کے انگوٹھے سے لے کے سر تک کیا کیا چیزیں اس کے اندر ڈالیں، اور کہاں زمین و آسمان کا بنانا، سورج چاند ستاروں کا بنانا، پہاڑوں کا اور سمندروں کا چلا دینا۔ انا خلقناہم من طین لازب، بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو گندی ہوئی مٹی سے، چپکدار مٹی سے، بل عجبت ویسخرون، بلکہ انہوں نے تعجب کیا، تعجب ہے اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کو تعجب یہ ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، اور جو بات آپ ان سے کہتے ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو یاد دلایا جاتا ہے نہیں وہ نصیحت پکڑتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب وہ دیکھتے ہیں کسی نشانی کو تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ سحر زدہ ہے، یہ کھلا جادو ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اور کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا بے شک ہم کو اٹھایا جائے گا۔ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، یا ہمارے وہ جو آباء و اجداد جو بہت پہلے پچھلی نسلیں جا چکی۔ قُلْ نَعَمْ، کہہ دیجئے ان سے کہ ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم اس وقت ذلیل ہو رہے ہوگے، یعنی کہ تمہیں اپنا آپ جو ہے وہ ذلیل لگ رہا ہوگا کہ کیا تمہاری درگت بنے گی اور کیا تمہارا حشر ہوگا۔ ابھی دنیا میں وقت ہے، ابھی اس بات کو سمجھ جاؤ، اس بات پر ایمان لے آؤ کہ تم نے اپنے رب کی طرف اکٹھے ہونا ہے۔ اللہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ جب تم مٹی کے اندر گھل مل جاؤ، کسی انسان جانور کے پیٹ میں چلے جاؤ، سمندر کی اتحا گہرائیوں میں چلے جاؤ، کہیں پہاڑوں میں بکھر جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اکٹھا کر ہی لے گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس سوائے اس کے کہ نہیں وہ ایک ڈانٹ ہوگی ایک ہی بار۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ یکایک دیکھنے لگ جائیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور وہ کہیں گے ہماری بدبختی، یہ ہے وہ جزا کا دن، هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ ہے فیصلے کا دن، الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، ان کو کہا جائے گا یہ ہے فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلاتے تھے۔
اخشرالذین ظلموا، اکٹھے کیے جائیں گے ظالم لوگ، وازواجہم، اور ان کے جوڑے، یعنی میاں بیوی جوڑا بھی ہو سکتا ہے، اور جس کی وہ پوجا کرتے تھے وہ جوڑے بھی، وما کانوا یعبدون، اور جن کی وہ تھے عبادت کرتے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، فاہدوہم الی صراط الجحیم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا رہنمائی کرو ان کی جہنم کے راستے کی طرف۔ اللہ اکبر، کہ اپنی اتنی زندگی جو ہے دنیا میں کھپا دی، دنیا کو حاصل کرنے میں اور اللہ کی نافرمانی میں، اور اب انجام کیا ہوگا؟ ہمیشہ کا آگ۔ وقفو انہم، کھڑا کرو ان کو، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا، ما لکم لا تناصرون، اور کیا ہے تمہیں کہ نہیں تمہاری کوئی مدد کو آتے، یعنی جن کو تم نے اپنے مددگار بنایا ہوا تھا دنیا میں، آج وہ تمہاری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج کے دن وہ بڑے ہی فرما بردار ہو کر کھڑے ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوں گے بعض ان کے بعض کی طرف اور سوال کریں گے، قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، اور وہ جن کے پیچھے وہ چلے تھے ان کو کہیں گے تم ہی آتے تھے ہماری دائیں طرف سے۔ دائیں طرف سے مراد ہے بڑی پکی جو ہیں بڑے وہ ایسے منصوبے لے کر آ کے بڑے مضبوط دعووں کے ساتھ تم آیا کرتے تھے۔ قَالُوا بَل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہیں گے بلکہ نہیں تھے تم ایمان والے۔ وہ ان کو کہیں گے تم نے ہماری پوجا تو نہیں کی، ہمارے پیچھے نہیں چلے، بلکہ تمہارے اپنے اندر ہی ایمان نہ تھا۔ ما کان لنا علیکم من سلطان، ہمیں تمہارے اوپر کوئی جو ہے زور نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی قوم سرکش تھی۔ فحق علینا قول ربنا، بس ثابت ہو گیا ہم پر ہمارے رب کی بات، انا لذائقون، کہ بے شک ہم مزہ چکھنے والے ہیں۔ کس چیز کا؟ عذاب کا۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، بس گمراہ کیا ہم نے تم کو کہ بے شک ہم خود ہی گمراہ تھے۔ فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون، اور آج گمراہ کرنے والے اور جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے آج کے دن سب عذاب میں مشترک ہوں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، کتنا اچھا ہمارا رب ہم کو سمجھا رہا ہے، اور اگر ہم نہ سمجھے تو کس قدر بدبختی ہے کہ اس وقت کس قدر پچھتانا ہوگا، کس قدر جو ہے نقصان کا کام کریں گے کہ اگر ہم اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یستکبرون، تو یہ تکبر کرتے تھے، ویقولون، اور وہ کہتے تھے، أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتَنَا، کیا ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو، لشاعر مجنون، ایک شاعر دیوانے کی خاطر۔ استغفر اللہ، بل جاء بالحق، بلکہ آیا ان کے پاس حق، وصدق المرسلین، اور سچ کہا تھا بھیجے گئوں نے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، کہ بے شک تم اگر بات نہیں مانو گے تو دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔ وما تجزون، اور نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا، الا ما کنتم تعملون، سوائے وہ جو تم عمل کرتے تھے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے مخلص بندے جنہوں نے اخلاص اپنے اندر پیدا کیا۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے رزق ہے معلوم، فواکہ، میوے ہیں، وہم مکرمون، اور وہ عزت دیے جائیں گے، فی جنات النعیم، جنت النعیم میں، نعمتوں بھری جنت میں، علی سرر متقابلین، وہ تختوں کے اوپر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، اور پھریں گے ان کے اوپر غلمان نتھری ہوئی شراب لے کر، بیضاء لذت للشاربین، وہ سفید رنگ کی شراب ہوگی جو پینے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ لذت والی ہوگی۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، اس میں کوئی ایسا سر چکرانے والا اور نہ بہکنے والی چیز ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، اے پاک پروردگار ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ایسی جنتوں میں، جنت النعیم میں داخل فرما دینا۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ ہیں سفید انڈے چھپے ہوئے۔ فاقبل بعضهم علی بعض، اور وہ متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف، یتساءلون، اور پھر سوال کریں گے۔ قال قائل منہم، کہے گا ان میں سے ایک کہنے والا، انی کان لی قرین، کہ میرا ایک ساتھی ہوتا تھا، میرا ایک ساتھی تھا جو ہر وقت میرے ساتھ ہی رہتا تھا، یقول وانک لمن المصدقین، جو مجھے کہا کرتا تھا کیا تو بھی ان جو آئے ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اذا متنا وکننا ترابا، اور تو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، اینا لمدینون، تو ہمیں دوبارہ سے ہمارا جزا و سزا ہوگی۔ قال هل انتم مطلعون، کہا جائے گا کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟
اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھنا۔ فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، پھر وہ جھانکے گا اس کو تو دیکھے گا کہ وہ جہنم کی تہہ میں ہے۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، تو اس وقت کہے گا قسم اللہ کی قریب تھا کہ تو مجھے بھی اس گڑھے میں گرا دیتا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی حاضر کیے گئوں میں سے ہوتا، آج میرا بھی انجام یہی ہوتا۔ اگر دنیا میں مجھے بچا لیا ہے، میں تیرا جو ہے ساتھ چلنے سے انکار کرتا رہا، تو یہ میرے رب کی مجھ پر رحمت تھی۔ افما نحن بمیتین، اب وہ اس کو دیکھ کر تو ان کو اپنی زندگی کی فکر ہوگی، وہ کہیں گے کیا پس ہمیں موت نہیں آئے گی؟ الا موتتنا الاولی، سوائے وہ جو پہلی موت آ گئی۔ وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہے ہم سزا دیے گئوں میں سے، کہ اللہ کا شکر جس نے ہم کو بچا لیا ہے، اور بس ہم پر ایک ہی موت آئی ہے جو وہ آ چکی، اب دوبارہ موت نہ آئے گی۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، اور بے شک یہ البتہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں اس کامیابی سے ہمکنار کرنا۔ یا رب العالمین، تو جانتا ہے کہ ہم اپنے دن کا رات کا اکثر حصہ جو ہے وہ لگاتے تو ہیں، لیکن اللہ ساتھ ہی ساتھ کچھ نہ کچھ اعمال ایسے کرتے ہیں جن سے یہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کے اوپر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں شیطان کی چالوں سے یا اللہ پاک اس کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس جیسا چاہیے عمل کریں عمل کرنے والے، کہ اس کامیابی کو پانے کے لیے جیسا عمل چاہیے وہ عمل کریں۔ اذالک خیر نزلا، کیا یہ مہمان نوازی بہتر ہے جنت النعیم کی؟ ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کے درخت کی مہمان نوازی بہتر ہے؟ انا جعلناہا، بے شک بنایا ہے ہم نے زقوم کے درخت کو، فتنۃ للظالمین، آزمائش ظالموں کے لیے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک یہ ایک درخت ہے جو نکلتا ہے جہنم کی تہہ سے، جہنم کی جڑ سے۔ طلعھا، خوشے جو اس کی ہیں، کانہ رؤوس الشیاطین، وہ ایسے معلوم ہوتے ہیں جو گویا کہ شیطانوں کے سر ہیں۔ فإنہم لآکلون منہا، بس بے شک یہ جو جہنمی ہیں اس کو ضرور کھائیں گے۔ فمالئون منہ البطون، اور ضرور اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ ثم ان لہ علیہا لشوبا من حمیم، اور جب پھر یہ کھا لیں گے تو ان کو بہت زیادہ پیاس لگے گی، تو بے شک ان کے لیے اس کے اوپر پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی کا۔ تو ایک ایسی چیز کھانے کے بعد جو پیاس لگتی ہے تو اس پر ان کو مانگنے پر کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ ثم ان مرجعہم، اور پھر بے شک ان کا لوٹ جانا الی الجحیم، جہنم ہی کی طرف ہوگا۔ وہ آگ سے ہی ان کو کھانا دیا جائے گا، آگ کا ہی لباس پہنا ہوگا اور آگ میں ہی ان کو لوٹا دیا جائے گا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک پایا انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح گمراہ۔ فہم علی آثارہم یہرعون، اور وہ ان کے قدموں پر بھاگتے چلے گئے۔ یہرعون کہ بڑی خوشی خوشی کے ساتھ جس پر چلنا ہوتا ہے، کوئی اپنی سوجھ بوجھ استعمال نہیں انہوں نے کی۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ گمراہ ہو گئے ان سے پہلے بہت زیادہ پہلے لوگ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور بلا شبہ بھیجا ہم نے ان کی طرف ڈرانے والوں کو۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام ڈرائے گئوں کا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے میرے وہ بندے جو اخلاص اختیار کیے ہوئے تھے، چنے ہوئے لوگ۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور بلا شبہ پکارا نوح علیہ السلام نے۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور کتنے ہی اچھے ہیں ہم جواب دینے والے۔ سبحان اللہ، جب بندے نے کہہ دیا کہ اے میرے رب انی مغلوب فانتصر، میں ہار گیا ہوں تو میری مدد کر، تو اللہ نے کتنے اچھے انداز سے آپ کو جواب دیا۔ ونجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو اس بہت بڑی آزمائش سے۔ وجعلنا ذریتہ هم الباقین، اور بنایا ہم نے اس کی اولاد ہی کو باقی، جو ان کے 3 بیٹے تھے، حام، یام اور یافس، انہی سے اللہ تعالیٰ نے آگے، اور جو کشتی میں سوار ہوئے تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے اگلی دنیا کو آباد کیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دیا ہم نے اس پر بعد والوں کو۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے نوح علیہ السلام پر جہانوں میں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جو نوح علیہ السلام کا اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں اور ان کو کامیاب کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک نوح علیہ السلام میرے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ، اور پھر بعد میں ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ ابراہیم، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کے گروہ سے تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس ایک بڑا فرمانبردار دل لے کر آئے، کہ ابراہیم علیہ السلام اسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے، انبیاء کے گروہ سے، نیک صالح لوگوں میں سے، مخلص لوگوں میں سے، مومن بندوں میں سے۔
اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا کس کی تم عبادت کرتے ہو، افکن گھڑے ہوں کی، آلہتن معبود، دون اللہ تریدون، اللہ کے سوا تم چاہتے ہو، اپنے پاس سے گھڑ لیے، فما ظنکم برب العالمین، بھلا کیا گمان ہے تمہارا جہانوں کے رب کے بارے میں، اپنے ہاتھ سے مورتیاں تراشتے ہو لکڑی کی، پتھروں کی، اور پھر ان کے آگے جو ہے سجدے کرتے ہو، فنظر نظرۃ فی النجوم، پس دیکھا انہوں نے ایک نظر ستاروں کی طرف، فقال انی سقیم، اور کہنے لگے کہ میں بیمار ہوں، کہ جب ساری قوم جو تھی وہ نوروز کے میلے پر جا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں، یعنی آپ کا دل میں تھا کہ میرا دل جو ہے تمہاری ان چیزوں سے بیمار ہو گیا ہے، یہ جو تم پوجا کرتے ہو اپنے ہاتھ سے گھڑے ہوئے بتوں کی، فتولوا عنہ مدبرین، پس وہ ان سے پھر گئے پیٹ پھیر کر، فراغ الی آلہتہم، اور جب وہ چلے گئے سب کے سب تو آپ جو ہے لپکے ان کے معبودوں کی طرف، فقال الا تاکلون، تو ان کے آگے وہ جو کھانے اور مزیدار چیزیں رکھ کے گئے تھے ان کو جا کے ڈانٹ کے پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں کھاتے ہو، ما لکم لا تنطقون، کیا ہے تم کو تم بولتے نہیں ہو، فراغ علیہم ضربا بالیمین، اور لپکے ان کے اوپر دائیں ہاتھ سے ضرب لگاتے ہوئے، فاقبلوا الیہ یزفون، ضرب لگاتے ہوئے یعنی سارے بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کے دعوے چلے گئے تھے، اور جو وہاں پر سب سے بڑا ہوا بت پڑا ہوا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر وہ کلہاڑا رکھ دیا۔ اب لوگ واپس آئے، فاقبلوا، تو متوجہ ہوئے، الیہ یزفون، دوڑتے ہوئے اس کی طرف، قال تعبدون ما تنحتون، جب اپنے بڑے جو عبادت گاہ تھی اس کو دیکھا تو کہنے لگے یہ کس نے، وہ لپکے ان کی طرف، قال تعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، واللہ خلقکم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تم کو، وما تعملون، اور جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی جن کے بت تم بنا رہے ہو، ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، ان کے بت اپنے ہاتھوں سے بناتے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا۔ قالوا ابنوا له بنیانا، انہوں نے کہا بناؤ اس کے لیے کہ عمارت، فالقوه فی الجحیم، اور پھر اس کو ڈال دو اس آگ میں، اس جہنم میں۔ اللہ اکبر، اللہ نے کتنی بڑی آپ کی آزمائش کی، کتنی بڑی آزمائش تھی، اتنا بڑا الاؤ جلایا گیا اور سب اس میں جو ہے ڈال دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت انسانوں کو آزمائش کرتا ہے کہ کون آگ جلانے والوں میں سے ہے اور کون آگ کو بجھانے والوں میں سے ہے۔ فارادوا بہ کیدن، بس انہوں نے ارادہ کیا ایک چال کا، فجعلناہم الاسفلین، تو ہم نے کر دیا ان کی چال کو نیچوں سے نیچے۔ وقال انی ذاہب، اور انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدین، وہ میری رہنمائی کرے گا، ربی حب لی من الصالحین، اور اللہ سے دعا کی کہ میرے رب مجھے صالح عطا فرما اولاد۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے خوشخبری دی اس کو ایک بڑے ہی بردباد بچے کی۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ اس عمر کو پہنچا جبکہ وہ بھاگ دوڑ کے قابل ہو گیا، قال یا بنیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، اور دیکھا اس میں یہ ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں تجھ کو، فانظر ماذا ترى، مجھے بتا کہ کیا ہے تیری رائے۔ قال یا ابت افعل، تو کہنے لگے اے میرے ابا جان کیجئے ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ، ان قریب آپ پائیں گے مجھ کو اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر دونوں جب فرما بردار ہو گئے، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور لٹا دیا ان کو پیشانی کے بل، ونادیناہ یا ان یا ابراہیم، تو پکارا ہم نے اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے سچا کر دکھایا اپنے خواب کو۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کب تک ہوئی کہ آپ اپنے گھر سے چلے ہیں اور اس کو ذبح کرنے والی جگہ پر لائے ہیں، چھری کو ہاتھ میں پکڑا ہے، چھری کو گلے کے اوپر چڑھایا ہے، یہاں تک کہ خون کا فوارہ آپ کے ہاتھوں پر پڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ کو آخری وقت تک یہی پتا تھا کہ میرا بیٹا ذبح ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایمان ہے کہ بس اللہ کی بات کو ماننا ہے، اور آگے پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اجر دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت ہی بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور فدیہ دیا ہم نے اس کا ایک بہت بڑے ذبیحے کے ساتھ۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اس چیز کو، یہ جو سنت تھی، اس کو چھوڑا ہم نے بعد والوں میں۔
سلام علی ابراہیم، سلام ہے اوپر ابراہیم کے، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو کہ وہ کیا تھے، انہم من عبادنا المؤمنین، وہ بے شک ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، وبشرناہ باسحاق، ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق کی، نبی من الصالحین، جو نبی بھی ہوں گے اور صالح لوگوں میں سے بھی ہوں گے، وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور برکت دی ہم نے اس کے اوپر اور اوپر اسحاق کے، ان کے بیٹے کے، ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولادوں میں سے محسن، ان کچھ تو محسن ہے، وظالم لنفسی مبین، اور کچھ ہیں جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر کھلا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور بلا شبہ احسان کیا ہم نے موسیٰ اور ہارون پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو، وَقَوْمَهُمَا، ان دونوں کی قوم کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ایک بہت بڑی پریشانی سے، ایک بہت بڑی آزمائش سے، وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے مدد کی ان کی، پس وہ ہو گئے غالب، وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کو دی کتاب المستبین، جو کہ بیان کرنے والی تھی، وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کی رہنمائی کی ایک سیدھے راستے کی طرف، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑا ہم نے ان کے بعد دوسروں کو اسی راستے کے اوپر، سلام علی موسیٰ وہارون، سلام ہے اوپر موسیٰ اور ہارون کے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ کیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اسی طرح جزا دیتے ہیں محسنین کو، انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، وان الیاس لمن المرسلین، اور بے شک الیاس وہ بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے، اذ قال لقومه الا تتقون، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کیوں نہیں تم تقوی اختیار کرتے، ہر نبی ہی یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی ذات سے ڈرو، اور پھر ہماری کہاں مانو جو ہم کہتے ہیں، تدعون بالهم وتذرون احسن الخالقین، کیا تم پکارتے ہو بال کو، بال ان کا ایک بت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، بڑا بت تھا، اور تم چھوڑتے ہو سب سے اچھے پیدا کرنے والے کو، اللہ ربکم، وہ ذات کون ہے، اللہ رب ہے تمہارا، و رب آبائکم الاولین، اور رب ہے تمہارے پہلے آباء و اجداد جو گزر چکے ہیں، فکذبوہ، پس انہوں نے اس کو جھٹلایا، فانہم لمحضرون، پس بے شک وہ البتہ حاضر ہونے والوں میں سے تھے، حاضر کس کے، کہ اللہ کو اس کو جواب دینا ہے انہوں نے، اللہ نے ان کو جہنم پر حاضر کرنا ہے، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور چھوڑا ہم نے ان کے راستوں کے اوپر بعد والوں کو، سلام علی الیاسین، سلام ہو اوپر الیاسین کے، ان کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان کی باقیات پر، ان کے جو طریقہ کار تھے، ان کی جو استقامت تھی، ہمیں اس کی پیروی کرنے والا بنا، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط بھی ہمارے بھیجے گئےوں میں سے تھے، اذ نجیناہ وَأَهْلَهُ اجمعین، جب نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں ساروں کو، الا عجوزا، سوائے بڑھیا کے، فی الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، ثم دمرنا الآخرین، اور پھر ہم نے ہلاک کر دیا بعد والوں کو، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم گزرتے ہو ان کے اوپر صبح ہوتے ہوئے، جب تمہارے قافلے صبح کو نکلتے ہیں تو وہاں ان کی بستیوں سے گزرتے ہو، وباللیل، اور واپسی پر رات کے وقت، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے، وَإِنَّ یونس لمن المرسلین، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے، اذ ابقا الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگ گیا ایک لدی ہوئی کشتی میں، فساہما فکان من المدحضین، پھر قرآن اندازی کی گئی تو اس میں وہ دھکیلے ہوئے میں ہو گئے، کشتی جب مجدار میں پہنچی، الٹنے والی ہوئی، طوفان آ گیا، تو اللہ نے کہا کہ کوئی اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، تو ساروں کو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اپنے مالک کو بتائے بغیر، جو ہے اپنے آقا کی مرضی کے خلاف آیا ہے، بتائے بغیر آیا ہے، اس سے بھاگ کر آیا ہے، تو سب نے غور کیا، تو یونس علیہ السلام کو بھی ایک دم سے آگاہی ہوئی کہ میں ہی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آ گیا ہوں، تو پھر قرآن اندازی کی گئی، کیونکہ آپ تو نیک صالح لوگ تھے، لوگوں کی نظر میں لوگ آپ کے اوپر یہ گمان نہیں کر رہے تھے، آپ بار بار کہتے تھے کہ میں ہی بھاگا ہوا ہوں، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے، پر قرآن دازی کی گئی تو 3 بار یا اس سے بھی زائد بار جب قرآن دازی ہوئی تو ہر بار آپ ہی کا نام نکلتا تھا، تو آپ کو پانی میں دھکیل دیا گیا، فالتقمہ الحوت، بس نکل گئی اس کو مچھلی، وہو ملیم، اور وہ وہاں پر بہت ہی ملامت زدہ ہو کے پڑے رہ گئے، فلولا انہ کان من المسبحین، اور اگر نہ وہ کرتے اللہ کی تسبیح کو، للبث فی بطنہ، تو البتہ پڑے رہتے مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک، فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، پھر ہم نے پھینکا اس کو ایک چٹیل میدان میں اور وہ اس وقت بیمار پڑے ہوئے تھے،
ان کے جسم کا اوپر والا حصہ جو تھا وہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے خراب ہوا تھا. وَأَنبَتْنَا إِلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ اور اگائی ہم نے اس کے اوپر ایک بیل. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةٍ اور بھیجا تھا ہم نے اس کو 1,000 کے اوپر، او یزیدون یا اس سے بھی زیادہ لوگ تھے. فَآمَنُوا پس وہ ایمان لائے. فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ تو ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک مدت تک. تو وہ سب جو تھے آپ کے نکل آنے کے بعد ان کو جب عذاب کے آثار نظر آئے تو وہ سب لوگ میدان میں جمع ہو گئے، اپنے جانوروں بیوی بچوں کو بھی لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ سے آوزاری کرنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے عذاب کو ٹال دیا. فَاسْتَفْتِهِمْ عَلَىٰ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ بس پوچھتے ہیں اپنے وَاسْتَفْتِهِمْ بس پوچھیے ان سے کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور رب کے لیے بیٹیاں ٹھہرائی ہوئی ہیں. ام خلقنا الملائکۃ اناثا یا پیدا کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں. وہم شاہدون اور جب ہم نے ان کی پیدائش کی تھی تو یہ اس وقت موجود تھے. الا انہم من افکہم لیقولون سن لو خبردار ہو جاؤ یہ سب ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو وہ کہتے ہیں. ولد اللہ کہ اللہ کی اولاد ہے. وانہم لکاذبون اور بے شک وہ یہ کہنے میں جھوٹے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے والی چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے اولاد ٹھہرائی ہے. اصطفى البنات علی البنین کیا اس نے چنا منتخب کر لیا بیٹیوں کو اوپر بیٹوں کے. ما لکم کیا ہوا تمہیں، کیف تحکمون کیسے تم فیصلے کرتے ہو. افلا تذکرون کیا پس تم غور و فکر نہیں کرتے، نصیحت نہیں پکڑتے. کہ جیسے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، تو اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے یہ بیٹے چاہتے ہیں. ام لکم سلطان مبین تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل ہے. فأتوا بکتابکم پس لاؤ اپنی کتاب کو ان کنتم صادقین اگر تم سچوں میں سے ہو. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا اور انہوں نے ٹھہرایا اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اور بلا شبہ جانتے ہیں جن اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ کہ ان کو بھی حاضر کیا جائے گا. کس پر؟ عذاب پر، جواب کے لیے. یہ مکلف جو ہے مخلوق ہے انسان اور جن. سبحان اللہ عما یصفون پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین مگر جو وہ بندے اللہ کے جو چنے ہوئے ہیں مخصوص ہوئے ہوئے ہیں. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو. مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ پر نہیں ہو تم ان کے اوپر جو ہے جو بھروسہ کرنے والے، آزمائش ان کے بارے میں کرنے والے. الا من هو صال الجحیم مگر یہ سب جو ہیں یہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. وما منا الا له مقام معلوم اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی ایسا کہ اس کو اس کا ٹھکانہ معلوم ہو. وإنا لنحن الصافون اور بے شک ہم جو ہیں وہ صفے باندھے ہوئے ہیں کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہیں، اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حیت دی ہے وہ جھکائے کھڑے ہیں اللہ کے سامنے اور صفوں کے اندر کھڑے ہوئے. ہمیں سب کو معلوم ہے کہ ہمارا کیا ٹھکانہ ہے. وإنا نحن المسبحون اور بے شک ہم اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وإن كانوا يقولون اور نہیں اور یہ کہ وہ کہتے ہیں لو ان عندنا ذکرا من الاولین کہ اگر بے شک ان کے پاس آتا پہلوں میں سے کوئی نصیحت. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ تو ہم ہوتے اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ بس کفر کیا انہوں نے اس قرآن کا، ان قریب وہ جان جائیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور بلا شبہ سبقت لے گئی، طے ہو چکی ہوئی ہے ہمارا کلمہ، ہماری بات اپنے بھیجے گئے بندوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ کہ بے شک ان وہ مدد کیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اپنے رسولوں کی مدد کروں گا. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور بے شک ہمارے لشکر وہی غالب رہیں گے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ بس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے ایک وقت تک. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور دیکھیے ان کو پس وہ بھی ان قریب دیکھیں گے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیا پس ہمارے عذاب کی وہ جلدی کرتے ہیں. یعنی ہر وقت جو ہے وہ برائی کو مانگتے ہیں، اللہ کے عذابوں کو مانگتے ہیں، ان سے ڈرتے نہیں ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِتِهِمْ پھر جب وہ اترے گا فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ تو بہت ہی بری وہ صبح ہوگی ڈرائے گئوں کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا یہ عذاب بھیجیں گے تو وہ صبح ان کے لیے بہت بری ہوگی. وَتَوَلَّى اور منہ پھیریے عَنْهُمْ ان سے حَتَّى حِينٍ ایک مقررہ مدت تک. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور دیکھو بس وہ بھی عنقریب دیکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاک ہے تیرا رب عزت والا رب ان چیزوں سے جو یہ وہ بیان کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین اور سلام ہے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر. والحمد للہ رب
العالمین، اور تمام تعریف اللہ کی ہے جو رب ہے جہانوں کا۔ اور یہاں پر الحمد کا مطلب دوسرا ہوتا ہے شکر کی توفیق ہونا، کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ جس نے سوجھ بوجھ دی، جس نے اتنا عمدہ کلام ہمارے اوپر نازل کیا، جس نے ہمیں کھول کھول کر بیان کیا کہ ایک اللہ کی توحید جو ہے اس کا بیان کرنا ہے، توحید کے اوپر اپنی موت مانگنی ہے۔ سورہ صاد مکی صورت ہے، 5 رکوع ہیں، 88 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد قسم ہے قرآن نصیحت والے کی، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ یہ کافر لوگ جو ہیں تکبر اور ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ کم اخلقنا من قبلہم من قرن، کتنے ہی ہلاک کر دیے ہم نے ان سے پہلے قرن، فنادوا، بس پکار تھی، ولا حین مناس، اور نہ تھا اس وقت ان کے لیے جب انہوں نے پکارا تو اس وقت ان کی رہائی کا کوئی وقت نہ رہا۔ وعجبوا ان جاءہم المنذر منہم، اور تعجب کیا تھا انہوں نے کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور انہوں نے ڈرانے والے کے بارے میں ان کافروں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدا، کیا بنا دیے اس نے سارے معبودوں کو ایک معبود۔ ان ھذا لشیء عجاب، اور بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، اور چلے ان کے سردار ان میں سے، ان امشوا، یہ کہ چلو، واسبروا، اور صبر کرو، ڈٹ جاؤ، علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر، یعنی اپنے معبودوں کی مدد کرنے کے لیے، اپنے غلط باطل عقائد کو جو ہے تقویت پہنچانے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے ان کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ ان ھذا لشیء یراد، اور بے شک یہ کام ہے ایک ارادہ کیا ہوا۔ ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخر، اور نہیں سنا ہم نے ایسی باتوں کو اپنی پچھلی جو جماعتیں تھیں ان سے۔ ان ھذا الا اختلاق، اور یہ ہے من گھڑت بات۔ انزل الیہ الذکر، کیا اتارا گیا ہے اس کے اوپر نصیحت کو، من بیننا، ہمارے درمیان، اور وہی دنیا داروں کی بات کہ ہمیں اتنی دنیا دی ہوئی ہے، ہمارے مال، بیٹے، حویلیاں، بیویاں، کاروبار اتنے بلند، اور ان میں سے ایک یہ بھوکے ننگے چرواہے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان رسول بنایا ہے۔ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ ان کو میری جو یاد تھی، ذکر تھا، نصیحت تھا، اس کے بارے میں شک ہوا۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ جب وہ چکھیں گے عذاب کا مزہ۔ ام عندہم خزائن رحمتی، کیا تیرے رب کے خزانے، تیرے رب کی جو رحمت ہے اس کے خزانے ان کے پاس ہیں۔ ربک العزیز الوہاب، وہ رب جو غالب عطا کرنے والا ہے، رب جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے چن لے، اپنے خزانوں کے لیے چن لے۔ ام لہم ملک السماوات والارض، یا ان کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ فلیرتقوا فی الاسباب، بس چاہیے کہ چڑھ جائیں رسیوں پر۔ جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، اور ایسے ہی موقع پر، یعنی اتنی ایڑی چوٹی کا زور پہلوں نے بھی لگایا تھا، لشکر جو تھے اس موقع کے اوپر شکست کھا گئے، گروہوں میں سے بہت بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی اسی طرح سے شکست کھائی تھی۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اس سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے، قوم عاد نے، قوم فرعون نے، اور قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ ساتھ فرمانے ہیں ذو الاوتاد، جو بڑا میخوں والا تھا، سونے کی اس کی میخیں تھی، سونے کے اس کے کیل تھے۔ وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، اور قوم سمود اور قوم لوط اور بن والے، اولئک الاحزاب، بڑے بڑے گروہ تھے۔ ان کل الا کذب الرسل، نہیں تھے یہ سب مگر انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، وحق عقاب، بس ان کے اوپر ثابت ہو گیا عذاب۔ وما ينظر هؤلاء الا صیحة واحدہ، نہیں وہ منتظر مگر ایک ہی چیخ کا، ایک بار کی چیخ کا، ما لہا من فواق، اور پھر ان کے لیے کوئی وقفہ نہ ہوگا۔ چیخ آئے گی اور اس سے ان کے دل پھٹ جائیں گے، ان کی جو ہے جسم پرزا ہو جائیں گے۔ وقالوا ربنا اجل لنا، اور کہتے ہیں وہ کہ ہے ہمارے رب جلدی کر ہمارے لیے، قطعنا قبل یوم الحساب، ہمارے لیے فیصلہ کر دے حساب کے دن سے پہلے۔ اصبر علی ما یقولون، یعنی آپ کو زج کرتے تھے یہ کہہ کے کہ ابھی عذاب لے کر آ، صبر کیجیے، علی ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، وذکر عبدنا داؤد ذا الایڈ، اور ذکر کیجیے ہمارے بندے داؤد کا جو بڑی قوت والے تھے، انہ اواب، اور بے شک وہ رجوع کرتے تھے۔ انا سخرنا الجبال معه، ہم نے مسخر کر دیے تھے پہاڑ، معه اس کے ساتھ، یسبحن بالعشی والاشراق، اور وہ پاکی بیان کرتے تھے صبح اور شام کو، شام اور صبح کو، صبح و شام وہ جو جب زبور پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ، پرندے اور
ارد گرد کی دوسری مخلوق بھی جو تھی اپنی آواز میں لاتی تھی. والطیر محشورا اور پرندے اکٹھے ہو جاتے تھے. کل لہ اواب سارے مل کر اس کے ساتھ رجوع کرتے. وشددنا ملکہ مضبوط کیا ہم نے اس کی بادشاہت کو. واتیناہ الحکمت وفصل الخطاب اور ہم نے اس کو عطا کی تھی حکمت اور قوت فیصلہ. وہل اتاک نبأ الخصم کیا تیرے پاس دو جھگڑنے والوں کی بات آئی ہے؟ اس تصور المحراب جب پھلانگی انہوں نے دیوار. اس دخلوا علی داود اور وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے. فزع منہم ان کو دیکھ کر آپ گھبرا گئے کیونکہ آپ کے پاس آنے کے سب دروازے بند تھے. تو وہ کس طرح سے اندر آ گئے؟ ان کے آنے کے طریقے سے آپ گھبرا گئے. قالوا لا تخف انہوں نے کہا ڈریے نہیں. خصمان بغى بعضنا علی بعض ہم دو جھگڑنے والے ہیں بعض نے بعض پر سرکشی کی ہے. فاحکم بیننا فیصلہ کیجیے ہمارے درمیان بالحق حق کے ساتھ. ولا تشتت اور نہ زیادتی کیجیے. واہدنا اور رہنمائی کیجیے ہماری الی سواء الصراط ہمارے سیدھے راستے کی طرف یعنی صحیح معاملے کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے. ان ھذا اخی یہ میرا بھائی ہے. لہ 99 اس کے پاس 90 اور 9 بکریاں ہیں. نعجۃ بکریاں ہیں. والی نعجۃ واحد اور میرے پاس ایک ہی بکری ہے. فقال یہ میرا بھائی مجھے کہتا ہے جس کے پاس 99 بکریاں ہیں اکفلنیھا کہ سونپ دو اس بکری کو بھی مجھے. وعزنی فی الخطاب اور اس نے دبا لیا ہے مجھے باتوں سے یعنی یہ ایسے طریقے سے مجھ سے یہ بکری مانگ رہا ہے کہ میں اس کا انکار نہیں کر سکتا. قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ کہنے لگا داؤد علیہ السلام نے کہا بے شک اس نے ظلم کیا ہے تجھ سے اپنی بکریوں کے ساتھ تیری ایک بکری کو ملانے کا. جو کہا ہے یہ ایک ظلم والی بات ہے. اور وَإِنَّ كَثِيرًا من الخلطاء اور بے شک بہت سارے شریک لیبغی بعضهم علی بعض ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. وقلیل ما هم اور بہت تھوڑے ہیں یہ ایسے لوگ. وظن داود انما فتناہ واستغفر ربہ جب یہ ایسی بات انہوں نے بیان کی تو سمجھ گئے داؤد علیہ السلام کہ ان کی آزمائش ہو رہی ہے. پس انہوں نے استغفار کی اپنے رب سے. وخر راکعا واناب تو وہ گر پڑے رکوع میں اور رجوع کرتے ہوئے. اللہ اکبر. سجد وجہ للذی خلقہ وصور شقہ وسمع بصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. فغفرنا لہ ذلک تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ فوراً بندہ اپنی غلطی مان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. داؤد علیہ السلام نے اس کے اندر کوئی جو تھی وہ بات نہ کی یعنی اپنی کوئی صفائی پیش کرنے کی کوشش نہ کی بلکہ فوراً ہی رجوع کیا اپنے رب سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بھی اس کو معاف کر دیا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب بے شک اسے ہمارے پاس قربت حاصل تھی اور بہت اچھا ٹھکانہ حاصل تھا. یا داود اے داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض اے داؤد بے شک ہم نے تجھ کو جانشین بنایا ہے زمین میں. فاحکم بین الناس پس فیصلہ کر لوگوں کے درمیان بالحق حق کے ساتھ. ولا تتبع الہوی اور نہ تو پیروی کر خواہش کی. فیضلک عن سبیل اللہ اگر تو نے خواہشات کی پیروی کی لوگوں کی مرضی کی پیروی کی تو وہ گمراہ کر دیں گے تجھ کو اللہ کی راستے سے. ان الذین یضلون اور بے شک وہ لوگ جو گمراہ کرتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے لہم عذاب شدید ان کے لیے عذاب ہے بہت سخت. بما نسوا یوم الحساب اس وجہ سے کہ وہ حساب کو بھول گئے کہ ہمارا حساب ہونا ہے. وما خلقنا السماء والارض اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین. وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے باطلا بیکار. ذالک ظن الذین کفروا یہ جو بیکار بے فائدہ ایسے ہی کھیل تماشا پیدا کیا یہ گمان تو ہے کافروں کا. فویل للذین کفروا من النار بس بربادی ہے کافروں کے لیے آگ سے کہ جس نے اس بات کو نہ مانا جس نے اس کو دارالعمل نہ سمجھا کہ یہ دنیا میں میری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں میرے رب نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور مجھ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے مجھے یہ سارا جواب دینا پڑے گا. تو اس نے جو ایسے نہ کیا تو ان کا یہ گمان باطل ہے ان کے لیے بربادی ہوگی آگ سے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ہم ایسے بے انصاف ہیں کہ ہم کر دیں ایمان والوں کو اور نیک صالح عمل کرنے والوں کو کل مفسدین فی الارض جیسے کہ وہ لوگ جو زمین میں فساد کرتے ہیں. ام نجعل المتقین کالفجار کیا ہم بنا دیں گے متقیوں کو جیسے فاجر ہوتے
ہیں جن گناہگار ہیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے اتارا ہم نے اس کو آپ کی طرف برکت والی ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ غور و فکر کرو اس کی آیات پر. ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت حاصل کرنا اس سے عقل والے. ووہبنا لداود، اور عطا کی ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان نعم العبد، بہت ہی اچھے بندے تھے. انہ اواب، اور بے شک وہ بھی رجوع کرنے والے تھے. اس عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے ان کے اوپر شام پڑے ایک بہت ہی عمدہ نسل کے گھوڑے. فقال انی احببت حب الخیری، اور پھر انہوں نے کہا کہ بے شک میں نے بس محبت کی ہے مال کی محبت، ان ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر سے مال کی محبت کو زیادہ ترجیح دی ہے. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ چھپ گیا وہ پردے میں. ردوہا علیہ، ان کو لے کر آؤ میرے پاس. فطفق مسحا بالسوق، تو آپ ان کی پنڈلیوں پر پھیرنے لگے ہاتھ، والاعناق، اور گردنوں پر. کہ اس محبت نے، یہ جو عمدہ گھوڑے تھے ان کی محبت میں میری نماز جو ہے وہ لیٹ ہو گئی ہے یا چلی گئی ہے، تو اس لیے ان کو لے کر آؤ، میں اس ایسے مال کو ختم ہی کر دوں. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور بے شک آزمایا ہم نے سلیمان کو. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ڈالا ہم نے اس کی کرسی پر ایسا جسم. ثم أناب، پھر انہوں نے ہماری طرف رجوع کی. ان میں اسرائیلی روایتوں کے قصے ہیں، لیکن وہ قصے ہماری حدیث سے بیان نہیں ہیں، اس لیے بس جیسے یہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں ہمارا ان کے اوپر اسی طرح ایمان ہے. قال رب اغفر لی وہب لی ملکن، انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور عطا کر مجھے ایسی بادشاہت لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو تو نہ عطا کرے. انک انت الوہاب، بے شک دینے والا تو ہی ہے، تو لیکن تجھ سے میں فریاد کرتا ہوں کہ میرے بعد تو نے ایسی بادشاہت کسی کو نہیں دینی. فسخرنا لہو ریحا، ہم نے مسخر تابع کیا اس کے لیے ہوا کو. تجری بامرہ رخان، جو چلتی تھی بڑی نرمی کے ساتھ. حیث اصاب، جہاں وہ چاہتے تھے ان کو پہنچا دیتی. والشیاطین کل بناء وغواص، اور شیاطین ہر طرح کی عمارتیں بناتے اور غوطے لگاتے ان کے لیے. وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور کچھ دوسرے سرکش تھے جن کو جکڑ دیا ہم نے زنجیروں میں. ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا تھی، یہ ہماری بخشش تھی. فمنن، پس تو احسان کر. او امسک بغیر حساب، یا روک لے بغیر حساب کے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ان کے اوپر غلبہ دیا اور ان کو کہا کہ جیسے تو چاہتا ہے ان کے ساتھ سلوک کر. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک سلیمان علیہ السلام کو ہمارے پاس قربت اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب کا. اذ نادى ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو. انی مسنی الشیطان، کہ مجھ کو شیطان نے چھو کر. بنصب، تکلیف میں. وعذاب، اور بڑی مشقت میں ڈال دیا ہے. ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، سب مال دولت اولاد سب ختم ہو گئی، کچھ پاس نہ رکھا. بستی والوں نے بستی سے نکال دیا اور ایک گندی جگہ کے اوپر لا کے وہ اور ان کی بیوی وہاں رہنے لگ گئے. تو ایک دن اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے شیطان نے یہ پہنچا دیا ہے، اور شیطان ایسے خون کے اندر دوڑ کے انسان کو بیمار کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا ان کے صبر کے اوپر. ارکز برجلک، مار اپنے پاؤں. ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ تیرے نہانے کے لیے اور ٹھنڈا ہے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے اس کو اس کے گھر والے اور انہی جیسے اور. معاہم، ان کے ساتھ. رحمتم منا، رحمت تھی ہماری طرف سے. وذکر لأولی الالباب، اور یاد دہانی تھی عقل والوں کے لیے. وخذ بیدک ضغثا، اور ان کی بیوی سے ایک غلطی ہو گئی تھی جس پر انہوں نے غصے میں آ کر کہا تھا کہ میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں تجھ کو 100 کوڑے لگاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا پکڑ لے اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو. فضرب به، پس اس سے ضرب لگا اس کو. ولا تحنس، اور اپنی قسم نہ توڑ. انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے پایا ان کو صبر کرنے والا. نعم العبد، بہت ہی اچھے بندے تھے. انہ اواب، اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے. واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ذکر کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا. اولی الایدی والابصار، بہت ہی قوت والے اور آنکھوں والے تھے، یعنی کہ دیکھ بھال کر فیصلے کرنے والے، کام کرنے والے تھے. انا اخلصناہم، بے شک چن لیا ہم نے ان کو. بخالصۃ ذکر الدار
ان کو مخصوص کیا ہوا تھا ان کے اخلاص کی وجہ سے آخرت کا جو گھر ہے اس کی یاد کے لیے. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک ہمارے نزدیک وہ البتہ چنے ہوئے منتخب کیے ہوئے برگزیدہ لوگ تھے. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور ذکر کیجئے اسماعیل اور یسع اور ذی الکفل علیہم السلام کا. کل من الاحیار، یہ سب بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے. ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہت اچھا ہے لوٹ جانے والا ٹھکانہ. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، یہ جنت عدن ہے. جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، موتیوں سے بنائی گئی یہ جنت ہے، اور کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے. متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ، وہ تکیے لگائے ہوں گے اس میں اور پکاریں گے اس میں وہ میووں کو. کثیرۃ و شراب، بہت زیادہ، اور پینے کی چیزیں. وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس وہاں پر نیچی نگاہوں والی ہم عمر ہوں گی. ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے وہ چیزیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں یوم حساب دی جائیں گی. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، اور بے شک ہمارے پاس اللہ کہہ رہے ہیں ایسا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ھذا وان للطاغین لشر مآب، اور بے شک سرکشوں کے لیے بدترین ہے ٹھکانہ، اور وہ کیا ہے؟ جہنم. یصلونھا، ڈالے جائیں گے اس میں. فبئس المہاد، بہت ہی بری ہے گود. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ ان کے لیے ہوگا کہ وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانیوں کا اور پیپ کا، یا غساق بہت انتہا کی ٹھنڈک کا. وآخر من شکلہ ازواج، اور کوئی اور چیزیں ہوں گی جن کے جوڑے ہوں گے، یعنی اسی طرح ان کو سزائیں دی جائیں گی. ھذا فوج مقتحم معکم، اور یہ ایک فوج ہے جو داخل ہوگی تمہارے ساتھ. لا مرحبا بہم، ان کے لیے بھی کوئی خوشخبری نہ ہوگی. انہم صالوا النار، بے شک یہ داخل ہوں گے آگ میں. قالوا بل انتم، کہیں گے بلکہ تم. لا مرحبا بکم، تمہیں کوئی ہماری طرف سے جو ہے خوشی کی خبر نہیں ہے. انتم قدمتموہ، تم جو تھے آگے تھے. لنا، ہمارے. فبئس القرار، پس آج بہت بری ہے ٹھکانہ جگہ پانا. قالوا ربنا من قدم لنا ھذا، کہیں گے اللہ سے فریاد کریں گے کہ اے ہمارے رب یہ ہمارے آگے تھے. ھذا فزدہ عذابا، اور ہم ان کے پیچھے چلتے تھے، بس تو دگنا دے ان کو عذاب. ضعفا من النار، آگ کا عذاب دگنا دے. وقالوا، وہ کہیں گے ما لنا لا نرى رجالا، اور وہ کہیں گے نہیں ہے وہ جن مردوں میں سے، لوگوں میں سے نہیں دیکھتے. کننا نعدہم من الاشرار، جن کو ہم اپنے جو ہے حساب سے گنتے تھے کہ وہ بدترین لوگ ہیں. جیسے کہ وہ یہاں پر ذکر آ رہا ہے جو کہ رزیل سے لوگ تھے، غلام لوگ تھے. حضرت بلال، صہیب رومی، عمار بن یاسر، سلمان فارسی رضی اللہ عنہم. تو وہ کہتے ہیں آج وہ کہاں ہیں وہ لوگ، ہمیں نہیں نکلتے. کننا نعدہم من الاشرار، ہم ان کو ایسے ہی ٹھہراتے تھے لوگ. اتخذناہم سخریا، کیا تم بناتے تھے ان کو مذاق. ام زاغت عنہم الابصار، یا آج تمہاری آنکھیں ان سے جو ہیں وہ ٹیڑھی ہو رہی ہیں. ان ذالک لحق، اور بے شک یہ حق بات ہے. تخاصم اہل النار، آگ والوں کا آپس میں جھگڑنا یہ حق ہے کہ وہ اس بات پر جھگڑا کریں گے. قل انما انا منذر، کہہ دیجئے میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ واحد غالب کے. رب السماوات والارض وما بینہم العزیز الغفار، رب ہے آسمان و زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے، غالب بخش دینے والا ہے. جو لوٹ آئے گا، جو توبہ کر لے گا، اللہ اس کے لیے غفار ہے. قل ہوا نبأ عظیم، کہہ دیجئے ان سے کیا بڑی خبر آئی. انتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کرتے ہو. یہ جو ہے قیامت کا آنا یہ بہت بڑی خبر ہے اور تم اس سے اعراض کرتے ہو. ما کان لی من علم، نہیں ہے میرے لیے یہ علم، مجھے نہیں معلوم. بالملأ الاعلی، کہ یہ جو بلند ترین فرشتے ہیں، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کرتے ہیں. ان یوحی الیہ، مجھے تو وحی کی جاتی ہے. الا انا انما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف ایک کھلا ڈرانے والا ہوں. اذ قال ربک للملائکۃ، جب فرمائے گا تیرا رب فرشتوں سے، انی خالق بشرا، کہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر، من طین، مٹی سے. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو برابر کر لوں. وَنَفَخْتُ، اور میں پھونک دوں، فیہ، اس میں، من روحی، اپنی روح میں سے. فَقَعُوا، پس گر جانا، لہو ساجدین، اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس سجدہ کیا فرشتوں نے، ساروں کے ساروں نے. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. استکبر وکان من الکافرین، اس نے سجدہ کرنے سے تکبر
تکبر کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ناشکروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیسو، کہا اللہ تعالیٰ نے، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد، کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا، لما خلق تو بیدش، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، کہ سبحان اللہ، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا تھا، اپنے ہاتھ سے ان کا پتلا بنایا تھا۔ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو تھا اپنے آپ کو سرکشوں میں سرکش تھا۔ قال انا خیر منہ، تکبر سے کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار، پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور پیدا کیا اس کو مٹی سے۔ جیسے ہوتا ہے نا عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ ایسے اس کے آگے سے بحث کرنا، ایک تو گناہ ہو گیا ہے، اب اس گناہ کے اوپر ڈٹے رہنا اور بحث کرنا یہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ وہ اس نے اس وقت حماقت کی اور اپنی جو تھی عقل کو اللہ کے حکم پر فوقیت دی، اس کی یہ بہت بڑی جو تھی وہ حماقت تھی، وہ عقل پرستوں کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ قال فخرج منها فإنك رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، بس بے شک تو راندہ درگاہ ہے، وإن عليك لعنتی إلى يوم الدین، اور بے شک تمہارے اوپر لعنت ہے روز جزا کے دن تک۔ قال ربی فانظرنی إلى يوم یبعثون، اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھ کو دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک مہلت دے۔ قال فإنك من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ڈھیل دیا گیا میں سے ہے، لیکن کب تک؟ إلى يوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت کے دن تک۔ معلوم وقت کون ہے؟ جس دن پہلا سور پھونکا جائے گا۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے آیا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، جن کے اندر اخلاص ہوگا، جن کی نیت درست ہوگی اور جو خالص تیرے بندے ہوں گے۔ قال فالحق، اللہ پاک فرماتے ہیں پس سچ ہے، والحق اقول، اور میں سچ ہی کہتا ہوں۔ اور کیا بات؟ لأملأن جہنم منک وممن تبعک، کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان سے جو تیری پیروی کریں گے، منہم اجمعین، ان میں سے سارے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دیجئے ان سے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور نہیں ہوں میں تکلف کرنے والوں میں سے، کہ میں جان بوجھ کر تمہیں یہ بات نہیں کہہ رہا، تکلف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میرا اجر جو ہے اللہ کے پاس ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور تم ضرور جانو گے خبر کو کچھ مدت کے بعد، یہ جو میں تمہیں خبریں بتاتا ہوں ان کی حقیقت تم کچھ عرصے کے بعد جان لو گے۔ سورۃ الزمر مکی صورت، 8 رکوع ہیں، 75 آیات ہیں، اور ان ساری صورتوں کا ایک ہی مضمون ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارا جانا اس کتاب کا اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک اتاری ہم نے آپ پر کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، فاعبد اللہ مخلصا، بس عبادت کیجیے اللہ کی خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اسی کے لیے اس دین کو، الا للہ الدین الخالص، سن لو اللہ کے لیے دین ہے خالص، والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جو پکڑتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، اللہ کے سوا، اولیاء، ما نعبدہم، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم عبادت کرتے، الا لیقربونا، سوائے یہ کہ ہمیں قربت دلائے، اللہ، اللہ کے لیے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک یہ ہستیاں پہنچتی ہیں، تو اس لیے ہم اللہ ہی کے لیے یہ کرتے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان چیزوں میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا اس شخص کو جو جھوٹا ہے اور ناشکرا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہم کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں بولنا سکھایا، ہمیں پڑھنا سکھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب پر فوقیت عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے اس سے بڑی بات کہ ہمیں اسلام دیا، اسلام کی دولت دی، مسلمان بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو وہ جو شخص جو ہے اس بات کو جھٹلاتا ہے اور ناشکری کرتا ہے، اس کو اللہ ہدایت نہیں دیں گے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ کے بنائے اولاد، لاصطفیٰ، تو ضرور چن لیتا، مما یخلق ما یشاء، اپنی مخلوق میں سے جس کو وہ چاہتا، سبحانہ، وہ بے عیب ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ، هو اللہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ واحد ہے اور غالب ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ، یکبر اللیل علی النہار، لپیٹتا ہے رات کو اوپر دن کے، ویکبر النہار علی اللیل، اور لپیٹتا ہے دن کو رات کے اوپر، وسخر الشمس والقمر،
والقمر، مسخر کیا، تابع کیا سورج اور چاند کو، وکل یجری لاجل مسمى، ہر ایک کو چلایا ایک مقررہ مدت تک، الا هو العزیز الغفار، سن لو وہی غالب بخش دینے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، ثم جعل منها زوجہا، پھر بنایا اس نے اس میں سے اس کا جوڑا، وانزل لکم من الانعام، اور اللہ تعالیٰ نے اتارے تمہارے لیے چوپائے، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، یخلقکم فی بطون امہاتکم، پیدا کیا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، خلقا من بعد خلق، ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری شکل بدلتا رہا، ایک کے بعد ایک تخلیق بدلتا رہا، کہاں وہ بوند قطرہ گندا سا اور وہ اندر گیا جیسے پھر وہ لوتھڑا سا بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اس خون کو جما دیا، وہ خون ماں کے خون کے ساتھ مل کے رحم کے ساتھ چپک گیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے اوپر اس گوشت کے لوتھڑے کے اوپر ہڈیاں بنائیں، ان پر گوشت چڑھایا، آنکھ، نوک، پلک، ناک، کان، ہر چیز بنائے، ہاتھ پاؤں بنائے، ان کے اندر لکیریں تک بنائیں، اور اندر کا جو سارا سسٹم کارخانہ ہے سب کچھ اس کے اندر پیدا کر دیا، اور کہاں پر فی ظلمات الثلاث، 3 اندھیروں میں، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا، اور سبحان اللہ کتنی شاندار صورت بنا کے مکمل انسان بنا کے اس کو کھڑا کر دیا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، فانا تصرفون، پھر تم کہاں بھیگ گئے، ان تکفروا، اگر تم انکار کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، فإن اللہ غنی عنکم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تم سے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، وان تشکروا یرضہ لکم، اور اگر تم شکر گزار بنو گے تو وہ اس چیز کو تمہاری طرف سے پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ خبر دے گا تم کو ان چیزوں کی جو تم کرتے تھے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے بھید کو جاننے والا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب پہنچتی ہے انسان کو ضرٌ کوئی تکلیف، دعا ربہ منیبین، تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے، علیہ اس کی طرف، ثم اذا خولہ، پھر جب نواز دیتے ہیں اس کو، نعمتا منہ اپنی نعمت سے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ بھول جاتا ہے جس تکلیف کے لیے اس نے پہلے پکارا ہوتا ہے، وجعل للہ اندادا، اور وہ ٹھہراتا ہے پھر اللہ کے ساتھ شریک، کس نے کر دیا، فلاں کی دوائی سے ایسا ہو گیا، فلاں کے ٹریٹمنٹ سے، علاج سے ایسا ہو گیا، فلاں کی پھونک دم سے ہو گیا، بجائے یہ کہنے کے یہ سب کچھ اللہ نے کیا، الحمدللہ اللہ ہی نے مجھے اس کرب سے، اس تکلیف، اس بیماری، اس پریشانی سے نکالا۔ تو اللہ کہتے ہیں لیضل عن سبیلی، جب وہ ایسی باتیں کرتا ہے تو وہ گمراہ کرتا ہے راستے سے، قل تمتع بکفرک قلیل، کہہ دیجئے فائدہ اٹھا لو اپنے کفر کا تھوڑا سا، سب کچھ ہے تو اللہ کے اختیار میں، لیکن جو کسی بابے کے پاس جا کر اولاد مانگتا ہے تو اللہ وہاں سے بھی اس کو دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو راستہ چننا چاہے گا میں اس کے لیے اس راستے کے اندر جو ہے وہ فائدہ کر دوں گا، اس راستے پر اس کو چلا دوں گا۔ انک من اصحاب النار، ابھی تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، آخر میں تم کیا ہو، آگ والے۔ امن ہوا قانت، کیا وہ جو فرما بردار ہے، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، ساجدن و قائما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، یحذر الآخرہ، اور ساتھ ساتھ وہ ڈرتا ہے آخرت سے، یرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت رکھتا ہے۔ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہہ دیجئے کیا وہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں علم رکھتے، انما یتذکر اولو الالباب، در حقیقت نصیحت تو وہی لوگ پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں، اللہ ہمیں عقل والوں میں شمار فرمانا، اللہ ہمیں عقل والوں کا ساتھی بنانا، اے اللہ ہمیں عقل عطا فرمانا۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے نیکیاں ہی ہیں، بھلائیاں ہی ہیں اس دنیا میں، جنہوں نے نیکیاں کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سوائے اس کے کہ نہیں پورا بدلہ دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی، خالص کر دوں میں اس کے لیے اپنے دین کو، وامرت لان اکون
اول المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا فرما بردار. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور کہہ دیجئے کہ میں تو ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو ایک بڑے دن کا عذاب آ جائے گا. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دیجئے اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے اپنے راستے کو، اپنے دین کو. فاعبدوا ما شئتم، تم عبادت کرو جس کی تم چاہتے ہو، من دونہ ہی اللہ کو چھوڑ کر. قل ان الخاسرین الذین خسروا، کہہ دیجئے بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے خسارہ دیا انفسہم اپنی جانوں کو، واخلیہم اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ قیامت کے دن، کہ حقیقی خسارہ ان کا ہے جو اپنے گھر والوں کو، اپنی ساری قوم کو لے کر لے ڈوبے اور اس خسارے کے راستے پر چلے. الا ذالک هو الخسران المبین، ان کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ خبردار یہی کھلا خسارہ ہے. لهم من فوقهم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے، ومن تحتهم ظلل، اور ان کے نیچے سے بھی سائبان آگ کے ہی ہوں گے. ذالک یخوف اللہ به عبادہ، اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے ان چیزوں سے اپنے بندوں کو. یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو ڈر جاؤ. والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی طاغوت کی، جو پوچھتے ہیں طاغوت کو، یعبدوہا کہ اس کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ، اور رجوع کرتے ہیں، جو بچے رہے جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت کی بندگی کا کہ اس کی عبادت کرے، اور رجوع کیا انہوں نے اللہ اللہ کی طرف، لہم البشرا، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. فبشر عبادی، اور ایسے جو بندے ہیں جو بچتے رہے طاغوت سے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دے دیجئے. الذین یستمعون القول، یہ لوگ جب بھی سنتے ہیں بات کو، فیتبعون احسنا، تو اس کی بڑی اچھی پیروی کرتے ہیں. کہ جو لوگ اس بات کو سنتے ہیں، جب جو بھی کوئی حکم ان کے رب کی طرف سے آتا ہے، اپنے نبی کی بات کو سنتے ہیں تو بڑے اچھے انداز سے اس کے پیچھے چلتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے. واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کہ عقل والے کون ہیں، ہدایت یافتہ کون ہیں. وہ لوگ جو بچتے رہے طاغوت کی بندگی سے اور رجوع کرتے رہے اللہ سے، ان کے لیے خوشخبری ہے. اور ان کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ قرآن کو، بات کو بہت اچھے انداز سے سن کر اس کی پیروی کرتے ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا پس وہ جس پر ثابت ہو گیا ہے عذاب، افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھڑا سکتے ہیں آگ سے. استغفر اللہ، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اس طرح کی نعتیں قوالیاں بنا کر گمراہ کرنے والے اللہ ان سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس گمراہی سے بچائے. اللہ پاک یہاں پر فرما رہے ہیں افانت تنقذ، کیا پس تو چھڑا سکتا ہے من فی النار، اس کو جو آگ میں چلا گیا. لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ربہم اپنے رب کا، لہم غرف من فوقہا، ان کے لیے بالا خانے ہیں اوپر سے، غرف مبنیہ، اور وہ ایسے بالا خانے ہوں گے جو ظاہر نظر آتے ہوں گے، ان کا اندر بار نظر آتا ہوگا. تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا غور نہیں کرتے ہو کہ بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے پانی. فسلکہ ینابیع، پھر چل پڑے اس کے ساتھ، چلائی اس نے چشمے، نالے، فی الارض زمین میں. ثم یخرج به زرعا، پھر اللہ تعالیٰ نے نکالے اس پانی کے ساتھ کھیتیاں، مختلفا الوانہ، جدا جدا ان کے رنگ ہیں. ثم یہیج فتراہ، پھر وہ ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، اور پھر تم دیکھتے اس کو مصفرہ، زرد ہو گئی ہے. ثم یجعلہ، اور پھر وہ کر دیتا ہے اس کو خطاما، چورا چورا. کھیتی ہوئی، اس کا پھل پک گیا، اتار لیا، اب وہ چورا چورا ہو گئی. ان فی ذلک لذکر لاولی الالباب، اور بے شک اس پہ نشانیاں ہیں، نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص کھول دیا اللہ نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے. وہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کے نور کے ساتھ ہے. وویل للقاسیۃ قلوبہم، بس بربادی ہے سخت دلوں کے لیے. من ذکر اللہ، جو اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے، یعنی اللہ کی یاد کی طرف سے ان کے دلوں کے اندر اللہ کا یاد آتی ہی نہیں ہے. اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتاری ہے بہت اچھی بات. کتاب متشابہ مثانی،
اور اس کی ایسی کتاب ہے جس کی ملتی جلتی آیات مسانیہ دہرائی جاتی ہیں، تقشعر کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ جلود الذین رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس سے ان لوگوں کی جلدوں کے، یخشون ربہم جو ڈرتے ہیں، اپنے خشیت اختیار کرتے ہیں اپنے رب کی، ثم تلین جلودہم اور وہ پڑھتے پڑھتے پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں، وقلوبہم الی ذکر اللہ اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف چلے جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے کہیں پر ان کو جو ہے بشارت کی آیات سنائی جاتی ہیں، کہیں جہنم کی سنائی جاتی ہیں، ان کے دل کبھی نرم پڑتے ہیں، کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت ہے اللہ کی، یہدی بہ رہنمائی کرتا ہے اس کے ساتھ، من یشاء جس کی وہ چاہے، من یضلل اللہ فما لہ من ہاد اور جس کو گمراہ کر دے اللہ پس نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہادی، افمن یتقی بوجہہ کیا پس وہ شخص جو بچاتا ہے اپنے چہرے کو سوء العذابی برے عذاب سے، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی کہ وہ شخص جو ہے اصل میں کامیاب کون ہو گیا، کس کی رہنمائی اللہ نے کی، جس نے بچایا اپنے چہرے کو برے عذاب سے۔ وقیل للظالمین اور کہا جائے گا ظالموں سے، ذوقوا ما کنتم تکسبون چکھو اس چیز کا مزہ جو تم کمائی کرتے تھے، کذب الذین من قبلہم جھٹلایا ان لوگوں نے ان سے پہلے، فاتاہم العذاب پس آیا ان کے اوپر عذاب، من حیث لا یشعرون ایسی جگہ سے جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے، فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا پس مزہ چکھایا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی رسوائی کا، ولعذاب الآخرۃ اکبر اور ابھی بس نہیں ہوئی بلکہ آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ یہ بات جانیں، ولقد ضربنا للناس فی ھذا القرآن اور بلا شبہ بیان کیا ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں، من کل مثل ہر طرح کی مثالیں، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ غور و فکر کریں، قرآن عربیا غیر ذی عوج قرآن عربی زبان میں اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، لعلہم یتقون تاکہ وہ بچ جائیں۔ ضرب اللہ مثلا بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثال، رجلاً آدمیوں کی، فیہ شرکاء متشاکسون اس کے بہت سارے جو ہے تند خو قسم کے شریک ہیں، ورجل سلما لرجل اور ایک آدمی ہے جو کہ اپنے آپ کو سونپا ہوا ہے اس نے ایک ہی مالک کو، هل یستویان مثلا کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہیں، کہ ایک ہے اس کے بہت سارے مالک ہیں ایک شخص کے اور وہ ان کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے، ایک کو خوش کرتا ہے دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، دوسرے کو خوش کرتا ہے تیسرا ناراض ہوتا ہے، جبکہ ایک شخص ہے جس کا مالک ایک ہی ہے، اس کو راضی کرنا، اس کو خوش کرنا، اس کے کام کے جو ہے عبد بننا، غلام بننا زیادہ آسان ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اگر تمہیں سمجھ آ جائے یہ بات تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی تعریف کرو کہ تم ایک اللہ کے ہو، تم موحد ہو، بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثریت ان کی اس بات کو نہیں جانتی۔ انک میت و انہم میتون بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے والے ہیں اور بے شک یہ بھی مرنے والے ہیں، ثم انکم یوم القیامتی اور پھر بے شک تم قیامت کے دن عند ربکم اپنے رب کے نزدیک تختصمون جھگڑو گے، جھگڑنے والے ہو۔ الحمدللہ ہمارا پارہ 23واں مکمل ہو گیا۔ ہم اس میں صبر کے بارے میں پڑھا، ہم نے اس کے بارے میں علم والوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ اولو الالباب کون ہیں، جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، عقل کا پکڑنے والے ہیں، جیسے ابھی ہماری آیت گزری، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب در حقیقت نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے ہی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے کسی مومن کی دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرے گا۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ایک ٹکڑا ہے کہ جو حصول علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ زر بن حبیش رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں صفوان بن اسال مرادی کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ زر بن حبیش کے نے جواب دیا علم کی طلب اور تلاش میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حماد بن سلمہ نے کہا کہ ان میں سے کسی نے نہیں، بے شک فرمایا کہ بے شک فرشتے طالب علم کے لیے طلب علم کی وجہ سے خوش ہو کر ان کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہو وہ سب سے زیادہ معزز ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی ہمارے سوال کا یہ مقصد نہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ معزز یوسف نبی اللہ بن نبی اللہ، یعقوب نبی اللہ، اسحاق بن خلیل اللہ، ابراہیم جو تھے ان کے تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا ہمارے سوال کا مقصد یہ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم خاندان عرب کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تم میں اسلام میں وہ بہتر ہے جو علم دین حاصل کرے۔ تو ہمارے لیے علم دین کو سیکھنا، حاصل کرنا، اس کے لیے اپنی مال، جان، وقت لگانا انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ ہم جتنی دیر بیٹھ کے اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، حاصل کرنے والے اس سے حاصل کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ ایسا علم ہے کہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا جن میں سے ایک عابد اور دوسرا عالم تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان کی مخلوق حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر اپنے اپنے انداز میں رحمت بھیجتی ہے اور دعائیں کرتی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور بے شک فرشتے طالب علم کی وجہ سے خوش ہو کر اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ تو ان جو میں آپ کو حدیث سنا رہی ہوں، علم سیکھنے اور سکھانے کا مقام اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اس سے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں اور انسان زمین و آسمان کی ساری مخلوق کی دعاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں علم حاصل کرنے والے کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی انہی میں سے کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہدایت کی دعوت دیتا ہے اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملتا ہے جو اس ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، اور جو گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے اس کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ملتا ہے جو اس گمراہی کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح ہم نے صبر کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پورا ان کو ان کے صبر کا بدلہ دوں گا، اور وہ بغیر حساب کے جو ہے ان کو اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا ان سے، ان کے اعمال کا، اور اللہ تعالیٰ ان کو پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص اپنے جبر کر کے صبر کرتا ہے تو اللہ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ جو ہے قیمتی چیز نہیں ملی۔ صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر چیز ہے۔ اور پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں غالب آ جائے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے میں سے بہادر کس کو شمار کرتے ہو؟ عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا جس کو مردوں میں سے کوئی بھی پچھاڑ نہ سکے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ نہیں ہے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ غور و فکر کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ غصہ تمام برائیوں کا مجموعہ اور منبع ہے، تو اس غصے کو روکنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے، دوسرے کی بات کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔
آپ کی اس وصیت میں جو ہے کہ غصہ نہ کرنے کی جو بار بار تلقین کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت میں دنیا اور آخرت کی خیر و فلاح جمع ہے، کیونکہ غصے سے انسان قطع رحمی، بائیکاٹ، نرمی اور حسن سلوک ترک کرنے اور کبھی غصے کی حالت میں ایک مسلمان کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف وغیرہ دینے جیسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، جس سے انسان دنیاوی بے چینی اور بے اطمینانی اور مصائب و مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے اور آخرت میں خسارہ عظیم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ غصہ دفع کرنے اور ختم کرنے کا بہترین علاج اللہ تعالیٰ کی توحید کہ اس کے بغیر کوئی فاعل و قادر نہیں اور اپنی عاجزی و بے بسی کا تصور رکھنا، غصہ دلانے والے شیطان سے اللہ کی پناہ پکڑنا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنا، اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین ہم کو باعمل بنا، یا اللہ ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے جتنا علم ہمیں حاصل ہو چکا اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم پر اپنا احسان فرمائیے، فضل فرمائیے، اللہ ہم پر اپنی رحمتیں کر دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین ہم سے راضی ہو جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔